اشرف اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے، معطلیاں بھی ہوں گی، کچھ معلوم ہو سکا؟ جی بالکل، اس وقت اہم ملاقاتیں جاری ہیں اور اجلاس اس وقت بھی جاری ہے جو کہ کراچی کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ایک انتہائی اہم جگہ پر اس وقت جاری ہے، اور اس میں یہی فیصلہ کیا جائے گا کہ جس طرح سے اس انمول عرف پنکی کو آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اس کا جو شاہانہ انداز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سن گلاسز لگائے ہوئے ہیں، پانی کی منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں ہے، جب عدالت کے اندر بھی جاتی ہے تو کرسی کے اوپر براجمان ہوتی ہے، ہاتھوں میں کوئی ہتھ کڑی نہیں لگی ہوئی، جس طرح سے یہ ملکہ اور کوئین سمجھی جاتی ہے بالکل اسی انداز میں گرفتاری کے بعد عدالت میں اس کی پیشی ہے۔ جو پولیس اہلکار اس کو لے کر آ رہے ہیں یہ ان کے آگے چلتی ہوئی آ رہی ہے، ماسک لگایا ہوا ہے اور ہاتھ میں پانی کی منرل واٹر کی بوتل پکڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ سن گلاسز آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اور جب اتنی مطلوب یہ ملزمہ ہے جو کہ انتہائی اہم ہے اور اس کی گرفتاری بھی مشکل تھی کراچی پولیس کے لیے، کیونکہ یہ صرف کراچی میں نہیں، یہ لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ تمام شہروں سے اپنا نیٹ ورک چلا رہی تھی، لیکن جو سب سے زیادہ اس کے گاہک تھے وہ کراچی میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں موجود تھے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ جو ہے کراچی کا ضلع جنوبی جو کہ امیر زادوں کا علاقہ کہلاتا ہے، جس میں ڈیفینس، کلفٹن، بات آئی لینڈ، بورڈ بیسن جیسے پوش ایریاز آتے ہیں، وہ علاقے اس میں شامل ہیں۔ جب یہ ان علاقوں سے اپنا نیٹ ورک چلا رہی تھی اور یہ دھڑلے سے چلاتی تھی، یہ تک کہتی تھی کہ روک سکو تو روک لو، میرے کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ اب جس طرح سے یہ ملزمہ گرفتار کی گئی، سب کچھ ہوا، اس کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، ملزمہ کا کرمنل ریکارڈ پہلے سے موجود ہے، کافی مقدمات اس کے خلاف پہلے سے درج ہیں جو کہ نامزد مقدمات ہیں، ان میں سے تقریباً 10 مقدمات ایسے ہیں جن میں تھانہ گزری کے 2 مقدمات ہیں، تھانہ درخشاں کے 3 مقدمات ہیں، پھر تھانہ گزری میں مزید 3 مقدمات ہیں، تھانہ درخشاں میں مزید 2 مقدمات ہیں، تو 10 تو ایف آئی آریں درج ہیں جو کہ مختلف نوعیت کی ہیں۔ آج 2 گارڈن تھانے میں مزید ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں۔ صبح جو مقدمہ درج ہوئے اس کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب یہ جس طرح سے جیل چلی گئی ہے تو یہ سارا ماجرا بھی سوالات کھڑے کر رہا ہے کہ سیم ڈے گرفتاری، سیم ڈے پیشی اور سیم ڈے ملزمہ جو ہے وہ جیل چلی گئی ہے، تو لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بااثر کون سے عوامل شامل ہیں، اس کے پیچھے پس پردہ کون سے ہاتھ شامل ہیں جو اس کو قانون کی گرفت میں ہونے کے باوجود کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کوئی معمولی ملزم بھی گرفتار ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈر یا خوف ہوتا ہے، یہ ایسی ملزمہ ہے جو کہ منشیات کا نیٹ ورک چلا رہی ہے، منشیات کی کوئین یہاں کہلاتی پر ہے۔ جیسا کہ یہ پورا گروہ چلاتی تھی خاتون، اور بھی بہت سے اہم نام ہوں گے جو کہ اس خاتون کے ساتھ کام کرتے ہوں گے، بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں، اس خاتون کے علاوہ کسی اور کی گرفتاری ہوئی ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تو فی الحال اسی خاتون کی جو گرفتاری تھی وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ یہ ملزمہ انمول اور پنکی کوئی پہلی بار منظر عام پہ نہیں آئی، یہ دھڑلے سے کام کرتی تھی، اور اس کی جس طرح سے آپ نے وائس ریکارڈنگ سنی ہے اس میں یہ خود کہہ رہی ہے کہ کون مجھے پکڑ سکتا ہے، لوگ 12 سال 15 سال لگا دیتے ہیں اور وہ ان کے عہدے چلے جاتے ہیں، نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے کوئی گرفتار نہیں کر پاتا۔ آج بھی یہ عدالت میں پیشی کے وقت کسی قسم کے خوف میں نظر نہیں آئی، یعنی کہ وہ اتنے دھڑلے سے عدالت میں چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نارمل خاتون عدالت میں پیش کبھی اگر ملزمہ نہ بھی ہو تو بھی اس دھڑلے کے ساتھ نہیں ہوتی، کیونکہ عدالتوں میں جس طرح سے معاملات ہوتے ہیں تو عموماً خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے دھڑلے کے ساتھ نہیں آ سکتی، لیکن یہ بلا خوف و خطر آ رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بلا خوف و خطر، اس کو کسی قسم کا ڈر خوف نظر نہیں آ رہا۔ ملزمہ جو ہے یہ اپنے پورے نیٹ ورک کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بڑی مارکیٹ اس کی موجود ہے، کیونکہ یہ اپنی پیکنگ کے ساتھ اپنا نام لکھ کے چیز فروخت کر رہی ہے۔ انمول اور پنکی جو ہے اس کے خریداروں کی بڑی تعداد جو ہے کراچی کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں موجود ہے، اور یہ پنکی انتہائی بااثر منشیات فروش ہے، جس کے نیٹ ورک میں بتایا جاتا ہے کہ کئی سرکاری اہم کالی بھیڑیں بھی شامل ہیں جو اس کو سہولت کاری دیتی ہیں، جو اس سے حصہ لیتی ہیں، اس سے بھتہ لیتی ہیں، اور یہ ان کی معاونت سے اپنا کاروبار دھڑلے کے ساتھ چلا رہی ہے۔ جس طرح خاتون نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ بہت سے پولیس اہلکار بھی اس کے ساتھ اس کام میں ملوث تھے، تو پھر تو سب سے پہلے تو پولیس کے اندر ہی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔
جی پولیس کے اندر ہی آج کارروائی ہو رہی ہے. پولیس ہی یہ کارروائی اب شروع کر چکی ہے اور پولیس کے اندر یہ اقدام شروع ہو چکا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ معمولی معاملہ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں بہت زیادہ چراغپا ہیں کہ یہ اتنی بڑی جو ملزمہ ہے یہ کس طرح سے کھلے عام اس طرح سے گھوم رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چند روز قبل کراچی میں منشیات کے حوالے سے انتہائی اہم اجلاس ہوئے ہیں. 2 سے 3 اجلاس میں فریال تالپور کی جانب سے اس پہ غصے کا اظہار کیا گیا ہے کہ کس طرح سے کراچی میں منشیات آن لائن ڈیلیوری ہو رہی ہے. آپ کو کہیں جا کے لینے کی ضرورت نہیں. آپ کے ڈور اسٹیپ پہ، آپ کے تعلیمی اداروں میں، آپ کی درسگاہوں میں آن لائن ڈیلیوری مل رہی ہے.